میں آپ کو مستحکم بنیادوں کے 9ویں حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں، جس کا عنوان نئی مخلوق ہے۔ بائبل ہماری دوہری فطرت کے متعلق سکھاتی ہے۔ پہلی بات، ہماری فطرت یعنی ہماری پرانی فطرت جو ہماری نئی پیدائش سے پہلے ہم میں تھی، جسے آدم سے ہم نے پیدائش ہی سے پایا ہے۔ ہم نے اس کے متعلق پچھلے حصوں میں بات کی تھی، اور افسیوں کے نام خط میں پولوس کہتا ہے، اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ ظاہر ہے اس میں ماضی کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہم کیسے تھے جب آدم میں تھے۔ ہمارے اندر آدم کی فطرت تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ آدم کی فطرت سب انسانوں میں منتقل ہو گئی، اور ہمارے اس رویے کی وجہ یہ ہی ہے۔ میں اکثر یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا چیز سیب کے درخت کو سیب کا درخت بناتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں سیب، جو کہ غلط جواب ہے۔ سیب اس درخت کو سیب کا درخت نہیں بناتے، بلکہ سیب تو صرف گواہی دیتے ہیں کہ یہ درخت کی قسم کیا ہے۔ وہ اس کی فطرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ سیب کا درخت ہے کیونکہ یہ اس درخت کی فطرت ہے۔ لوگ گناہ کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کی فطرت میں گناہ ہے۔ پس ہم آدم میں ایسے تھے، مگر جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں ہمیں نئی پیدائش پر نئی فطرت مل جاتی ہے، اور تم سب نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، اور بائبل کہتی ہے کہ ہم ذات الہی میں شریک ہو گئے ہیں۔ یہ بات ناقابل یقین ہے، مگر اس کا مطلب ہے کہ ہماری روح زندہ ہو گئی ہے، اور مسیح ہم میں زندہ ہو گیا ہے، اور اب ہم میں اس کی فطرت ہے۔ ایک آیت جس کو ہم اکثر پڑھتے ہیں، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم آدم میں مر گئے ہیں، اور ہم مسیح کے ساتھ پیوست ہو گئے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ ایک ہو گئے ہیں۔ روحانی طور پر ہم اس کے ساتھ پیوست ہو گئے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے ہم اس اصول اور تصور کو سمجھیں، یعنی جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے، اور جس طرح ڈالی بیل کے ساتھ پیوند کی جاتی ہے، اسی طرح ہم مسیح کے ساتھ پیوند ہو گئے ہیں۔ وہ ہماری زندگی ہے۔ میں پچھلے حصے میں بیان کر چکا ہوں کہ زندگی کے لیے یونانی لفظ زوئے ہے، جس کا مطلب زندگی دینے والے کی زندگی کو پا لینا ہے۔ بالکل ویسی ہی زندگی، کسی نے ہمیں زندگی بخشی ہے اور ہمارے پاس اس کی زندگی ہے، وہ اب ہماری زندگی ہے، اور یہ نئی پیدائش کے حیرت انگیز اور معجزانہ کام ہے۔ پرانے عہد میں شریعت دی، اور وہ صرف یہ ہی دے سکتا تھا۔ شریعت اور قانون دیے تاکہ ہمارے رویے کو حکموں سے منظم کرے، جبکہ نیا عہد ہمیں زندگی دیتا ہے۔ یہ زندگی بخش ہے۔ ہم نے مسیح میں زندگی پا لی ہے۔ ہم پہلے کسی اور قسم کی مخلوق تھے، مگر اب ہم کسی اور قسم کی مخلوق ہیں۔ پہلے ہم مردہ تھے، مگر اب ہم زندہ ہیں۔ پہلے ہم تاریکی میں تھے، مگر پولوس کہتا ہے کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو۔ ہم آدھی تاریکی اور آدھے نور نہیں ہیں، بلکہ ہم خداوند میں نور ہیں۔ ہم نئی مخلوق ہیں، پرانا جا چکا ہے اور نیا آ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب جو میں کہنے لگا ہوں وہ آپ کو ہلا کر رکھ دے، اور یہ آپ کے لیے چیلنج بھی ہے۔ در حقیقت ہماری نئی مخلوق نہ تو گناہ کرتی ہے اور نہ وہ گناہ کرنا چاہتی ہے۔ پہلا یوحنا 3:7 میں یوحنا کہتا ہے، اے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا۔ جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے۔ اسی وجہ سے وہ راست بازی کے کام کرتا ہے، کیونکہ وہ راست باز ہے، بالکل مسیح کی طرح، یعنی راست باز۔ کیونکہ ہم اس کے ساتھ صحبت میں ہیں اور اس کے ساتھ ایک ہو چکے ہیں، کیونکہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے۔ وہ مسیح کا تخم ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا
کہ آپ ایسے حوالے کو پڑھ کر کیا سوچتے ہیں، مگر میرے لیے یہ کافی بڑا چیلنج ہے کہ یوحنا نے کہا جو خدا سے پیدا ہوا وہ گناہ نہیں کرے گا۔ یہ کافی بڑا چیلنج ہے، مگر یوحنا دو اور چیزیں بھی کہتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا اور وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ جب اس حوالے کو ہم پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ وہ لوگ گناہ نہیں کرتے ہوں گے، مگر میں کرتا ہوں۔ شاید میں مسیحی ہوں ہی نہیں، مجھے دوبارہ سے اپنی زندگی وقف کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اس مقام پر آنے کی ضرورت ہے جہاں میں گناہ نہ کروں، تو پھر میں سچا مسیحی ہوں گا۔ اور اسی لیے اکثر لوگ دوبارہ مسیح کے پاس آتے اور اقرار کرتے اور اپنی زندگی وقف کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس سوچ سے ان حوالوں کو پڑھتے ہیں کہ مسیحی گناہ نہیں کرتے، اور کیونکہ میں کرتا ہوں اس لیے میں مسیحی نہیں۔ مگر در حقیقت مسیحیوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، اور ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں کہ یوحنا یہاں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ہم اپنی روحانی فطرت کو جسم کے وسیلے نہیں سمجھ سکتے، یہ ہمارا ذہن اور مرضی اور ہمارے جذبات ہیں، اور یہ ہی میں دلائل سے سکھانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ مسیحی گناہ نہیں کرتے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن میں گناہ کرتا ہوں اس لیے میں مسیحی نہیں۔ یہ منطقی استدلال ہے، ہمارا دماغ ایسا ہی سوچتا ہے، مگر ہمیں روحانی طور پر چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے ایک جگہ کہا، جب تک کوئی میرا بدن نہیں کھاتا اور میرا خون نہیں پیتا اس میں زندگی نہیں۔ مگر کئی اسے برداشت نہ کر سکے، وہ مڑ کر چلے گئے کیونکہ وہ اسے دنیاوی ذہنیت سے سمجھنا چاہتے تھے۔ مگر یسوع نے آگے فرمایا، جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ ہمیشہ روحانی معنی تلاش کریں، ہمیشہ جو کہا جائے اس کے حقیقی معنی ڈھونڈیں، اور یہ ہی ہم اس حوالے کو سمجھنے کے لیے کریں گے۔ جب کسی مسیحی سے گناہ ہو جاتا ہے تو اسے دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی ہماری پہچان اور ہمارا رویہ۔ ہماری پہچان مسیح میں ہے، یعنی ہم اس میں کیا ہیں، یعنی جو ہم اپنی روح میں ہیں۔ عبرانیوں کے خط کے مطابق نئے عہد میں راست بازوں کی روح کامل کی گئی ہے۔ یہ بات اسے سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ ہماری روح ہے جو کامل کی گئی ہے۔ ہماری روح نئے سرے سے پیدا ہوئی ہے، اور اس نئی پیدائش کے وسیلہ سے ہماری خداوند کے ساتھ صحبت ہو گئی ہے، اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ پس ہمارا یہ حصہ کامل ہے، اس میں گناہ نہیں، اور یہ غیر فانی ہے، اس میں گناہ داخل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر ہم روح سے گناہ کریں تو اس کا مطلب مسیح گناہ کر رہا ہے، کیونکہ ہم مسیح کے ساتھ ایک روح ہیں۔ مگر ہماری روح گناہ کرنے کے قابل نہیں، اور ہماری روح کی وجہ سے ہمیں گناہ سے نفرت ہوتی ہے اور ہم اس سے دور ہوتے ہیں۔ اور جب ہم بدن میں گناہ بھی کرتے ہیں تو ہماری روح اس صورتحال میں رنجیدہ ہوتی ہے، کیونکہ ہماری نئی فطرت کو گناہ سے نفرت ہے۔ ہمارے رویے کا تعلق جسمانی عالم سے ہے، ہم اپنے بدن کے ذریعے رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی ہمارا جسم جو ہمارے بدن اور مرضی کا مجموعہ ہے، اور ہماری عقل اور جذبات ہماری جان کا حصہ ہیں۔ یہ ہمارا جسم ہی ہوتا ہے جو خدا سے بے ربط ہو کر اپنا رویہ اختیار کرتا ہے۔ گناہ کے اثرات ہمارے بدن میں ہوتے ہیں کیونکہ اس کی ابھی خلاصی نہیں ہوئی۔ ہمارا ایک حصہ ایسا بھی ہے جس کی ابھی خلاصی نہیں ہوئی، اور یہ ہمارا بدن ہے۔ ہمارا بدن بوڑھا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اور آخر ایک دن مر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ابھی خلاصی نہیں ہوئی، اور ہمارے بدن کے عالم میں ہی گناہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ہماری آج بھی آزمائش ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے، ہم ابھی بھی گناہ کر سکتے ہیں، اور کئی دفعہ گناہ ہم سے ہو بھی جاتا ہے۔ مگر جب ایسا ہوتا ہے تو ہماری روح رنجیدہ ہوتی ہے، کیونکہ ہماری روح مسیح کے ساتھ ایک ہو گئی ہے۔ ہماری روح نئے سرے سے پیدا ہوئی ہے، ہماری روح کامل ہے، اس لیے ہماری فطرت میں گناہ نہیں، بلکہ ہم ذات الہی میں شریک ہو گئے ہیں جو گناہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے جب وہ ہمارے بدن میں کام کرنا چاہتا ہے۔ آئیں پولوس کے تجربے پر غور کریں، جس سے آپ ان باتوں کو اور زیادہ واضح طور پر سمجھ سکیں گے۔ یہاں پولوس کے اس تجربے کی بات ہو رہی ہے جب وہ شریعت کے وسیلے گناہ سے نمٹنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے متعلق پہلے بھی سکھایا ہے، اور دیکھیں کہ وہ یہاں کیا کہتا ہے۔ پس
اگر وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، یہ ہماری نئی فطرت ہے جو گناہ کا ارادہ نہیں کرتی، تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے، مگر پولوس یہی کہہ رہا ہے، کرنے والا میں نہ رہا یعنی مسیح میں میری نئی مخلوق گناہ نہیں کرتی۔ میں گناہ نہیں کر سکتا، نئی مخلوق ہونے کی حیثیت سے میرے لیے گناہ کرنا ناممکن ہے، کیونکہ میں مسیح کے ساتھ ایک ہو گیا ہوں، مگر یہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہے۔ گناہ کہاں بسا ہے؟ ہمارے اعضاء میں، ٹھیک؟ کیونکہ میں یعنی یہ میری نئی فطرت ہے، خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، یہ خدا کی پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے، یعنی میں ہر اس چیز سے خوش ہوتا ہوں جو پاک ہے، جو مسیح ہے، جو راست ہے، جو نیک ہے۔ ہماری نئی فطرت یہ ہی کرتی ہے۔ اسے پاکیزگی، دینداری، راست بازی سے محبت ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کی روز سے تو میں خدا کی شریعت کو پسند کرتا ہوں، مگر ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے۔ کہاں؟ اپنے اعضاء میں، یعنی اپنے بدن میں، جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر، ہم اس بات پر تھوڑی دیر میں واپس آئیں گے، یہ شریعت عقل کی شریعت سے کیوں لڑتی ہے؟ ہم کچھ ہی دیر میں اسے سمجھیں گے۔ اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ جیسے جیسے آپ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ پولوس بخوبی جانتا ہے کہ ہم کون ہیں، یعنی ہم وہ ہیں جو خدا کی ذات میں خوش ہوتے ہیں، اور یہ ہی ہماری نئی فطرت ہے، اور ہم میں یہ پاک فطرت ہے۔ ہم دینداری میں، فرما برداری میں اور سچائی میں خوش رہتے ہیں۔ ہم ہر اس چیز میں شادمان ہوتے ہیں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہے، مگر ہمارا ایک حصہ ایسا بھی ہے جس کی خلاصی نہیں ہوئی۔ ہماری یہ نئی فطرت پرانے بدن میں زندگی گزار رہی ہے، اسی لیے ہم ان سب کا تجربہ کرتے ہیں، جسے میں خانہ جنگی بھی کہتا ہوں۔ پولوس کہتا ہے کہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف۔ آپ بھی اس کا تجربہ کرتے ہیں اور میں بھی، اور یہ ہر روز ہوتا ہے۔ پس جب ایک مسیحی سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے، مگر اس جنگ کا صرف مسیحی تجربہ کرتے ہیں۔ مسیحی اور غیر مسیحی دونوں گناہ کرتے ہیں، مگر صرف ہم اپنے اندر اس خانہ جنگی کا تجربہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نئی مخلوق ہیں اور ہمیں گناہ سے نفرت ہے۔ ہماری خوشی خدا کی شریعت میں ہے اور ہماری روح ہمیں اسی جانب کھینچتی ہے، جبکہ ہمارا جسم ہر روز ہمیں گناہ کرنے کے لیے ہمارے اعضاء کے وسیلے مائل کرتا ہے۔ آئیں اب اسی جملے کی طرف چلیں جس کے متعلق میں نے بعد میں سمجھنے کا کہا تھا۔ پولوس کہتا ہے، مجھے میرے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ اس خانہ جنگی کا تجربہ کرتے ہیں تو آپ اپنے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں ایک جنگ جاری ہے جو چاہتی ہے کہ آپ ایک خاص انداز سے سوچیں۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے کلام کی صحیح تعلیم نہیں پائی تو آپ یہ ہی سمجھیں گے کہ میں مسیحی ہوں ہی نہیں، کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ مسیحی گناہ نہیں کرتے، اور پھر آپ خود کو مجرم ٹھہرائیں گے، اپنے متعلق برا محسوس کریں گے اور پھر سوچیں گے کہ مجھے پھر سے نجات پانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ جنگ جاری رہے گی، اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کیا وقوع پذیر ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور اس جنگ میں جس کا میں تجربہ کر رہا ہوں اس کے متعلق بائبل کیا کہتی ہے، یعنی اس خانہ جنگی کے بارے میں جس میں شامل ہوں۔ پس خداوند کے کلام میں سے ہم اس کے متعلق سمجھیں گے۔ ہم نے عقل کے نئے ہو جانے سے صورت کو بدلنا ہے اور کلام کی سچائی میں اسے ڈھالنا ہے۔ آئیں اس کے متعلق سیکھیں، یعنی ہمیں شیشے میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے متعلق سچ کیا ہے۔ اس خانہ جنگی کے دوران شیطان یہ ہی کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنی پہچان کی بنیاد اپنے رویے کو سمجھیں، اور یہ ہی تو مسئلہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے تو یوحنا کہتا ہے کہ مسیحی ایسا نہیں کرتے، اس لیے آپ مسیحی نہیں ہیں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شیطان ہمارے ذہن سے جنگ کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے کہ تمہارا رویہ تمہاری پہچان کا فیصلہ کرتا ہے، تمہارے متعلق سچ کا فیصلہ کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان دونوں میں فرق کا واضح طور پر علم ہونا چاہیے، یعنی ہمارا رویہ جسمانی عالم میں وقوع میں آتا ہے
جبکہ ہم جو کچھ روح میں ہیں وہی ہماری پہچان ہے۔ پالوس رومیو 8 باب کی 10 آیت میں کہتا ہے، اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ یہ بالکل واضح ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بدن فرق ہے، وہ مردہ ہے۔ یسوع نے ابھی ہمارے بدن کو تبدیل نہیں کیا، اور جب تک وہ واپس نہیں آئے گا یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ ہم غیر فانی حالت میں مردوں میں سے جلائے جائیں گے، ہمارا بدن اس کے جلالی بدن کی مانند ہوگا۔ مگر ابھی پولوس کی تعریف بالکل درست ہے کہ بدن مردہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا بدن روز مر رہا ہے، بدن کے سیل ہر روز مردہ ہو رہے ہیں، انہیں صحت مند اور زندہ اور مضبوط رکھنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ یہ مردہ ہے مگر ابھی اس کی خلاصی نہیں ہوئی، مگر ہماری روح اس سے اور زیادہ زندہ نہیں ہو سکتی جس قدر راست بازی سے اور مسیح کے ساتھ پیوست ہونے سے ہو گئی ہے۔ ہم مسیح کے ساتھ ایک ہو گئے ہیں۔ خدا کی نظر میں ہم راست باز کامل روح ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس فرق کو سمجھیں کہ ہماری روح کے متعلق سچ کیا ہے اور ہمارے بدن کے متعلق سچ کیا ہے، اور اس کشمکش کو تب ہی ختم کر پائیں گے جب ہم اپنے رویے کی بجائے خدا کے کلام پر غور کریں گے۔ آئیں اس تمثیل کے وسیلہ سے اس بات کو سمجھیں۔ مثال کے طور پر میں سڑک پر چل رہا ہوں اور کوئی مجھے کہے کہ معاف کیجیے گا مگر آپ کے چہرے پر بہت مٹی لگی ہے، یا تیل یا گریس یا ایسا کچھ۔ شاید میں نے گاڑی کو یا کسی ایسی چیز کو ہاتھ لگایا ہو اور پھر وہی ہاتھ میں نے اپنے چہرے پر لگایا ہو جس کی وجہ سے میرے چہرے پر وہ تیل لگ گیا ہو جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ اب مجھے تو اپنا چہرہ نظر نہیں آ رہا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں غسل خانے میں جاؤں گا تاکہ اپنا چہرہ شیشے میں دیکھوں اور اسے صاف کروں۔ شیشہ بالکل صحیح میرے متعلق بتائے گا، اور جیسے شیشہ میری صورت کے متعلق بالکل صحیح بتا دیتا ہے، اسی طرح نئی مخلوق کی حیثیت سے بائبل میرے متعلق سب کچھ ظاہر کر دیتی ہے۔ در حقیقت بائبل خود اپنے متعلق کہتی ہے کہ میں آئینہ ہوں۔ یعقوب 1 باب 23 اور 24 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینے میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ یعقوب یہاں اس شخص کی بات کر رہا ہے جو مسیحی زندگی گزارنے کی مشکل میں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اپنی پہچان کی واضح سمجھ نہیں ہے۔ یاد ہے کہ پولوس نے کیسے سمجھایا؟ اس نے بہت وقت اس بات کو سمجھانے میں گزارا کہ ہم کون ہیں، ہماری روحانی تصویر بنانے میں، تاکہ ہم خود کو دیکھ پائیں اور ہم اپنی وہ تصویر دیکھنے کے بعد ویسے ہی شخص بن جائیں۔ خدا ہمیں اسی طرح تبدیل کرتا ہے۔ وہ خدا کا کلام ہم تک لایا اور نئی مخلوق کے تعلق سے ہمیں سچ بتایا، اور آپ خدا کے کلام کے آئینے میں اپنی حقیقی صورت کو دیکھیں اور پھر بالکل ویسے ہی بن جائیں۔ مگر یہ شخص جس کی یعقوب بات کر رہا ہے، ضرور اس نے آئینے میں زیادہ دیر تک نہ دیکھا ہوگا، اسی لیے جلد بھول گیا کہ یہ کون ہے، اور وہ اس طرح برتاؤ کر رہا تھا جیسے وہ آدم میں ہو۔ خدا کا تبدیل کرنے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ ہم اپنی حقیقی صورت خدا کے کلام کے آئینے میں دیکھیں۔ اگلے ہفتے میں انڈونیشیا جا رہا ہوں۔ میں پہلے بھی کئی بار جا چکا ہوں اور مجھے انڈونیشیا کا کھانا بہت پسند ہے، اور مجھے شاید سارا وقت وہاں انڈونیشین کھانا کھانا پڑے۔ کئی دفعہ میں باتیک یعنی انڈونیشین قمیض بھی پہنتا ہوں۔ مجھے وہاں کی زبان تو نہیں آتی، مگر فرض کریں کہ میں وہ زبان جانتا ہوں اور بولوں بھی، میں ویسا پہنوں بھی، میں انڈونیشیا میں رہوں بھی، وہاں کے کھانے بھی کھاؤں اور یہ بھی سوچوں کہ میں انڈونیشین ہو گیا ہوں۔ مگر میں اسے کیسے صحیح کروں گا؟ میں آئینے میں دیکھوں گا۔ کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ مجھے پتا ہے کہ میں انڈونیشین نہیں ہوں، میرا رنگ و روپ اور سب کچھ بالکل فرق ہے۔ ایسے ہی ہمارے لیے بھی ہے۔ آپ اپنے اعمال کو دیکھیں اور شاید کہیں کہ میں نجات یافتہ نہیں ہوں، شاید میں گنہگار ہوں، شاید میں دوزخ میں جاؤں گا، مگر آپ کو آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔
وہ آپ کو آپ کے متعلق سچ بتائے گا، اور جب آئینے میں دیکھنے سے سچ جان جائیں گے تو یہ سچائی حیرت انگیز طریقے سے آپ کو تبدیل کر دے گی۔ آئیں آگے پڑھیں کہ ہمارا رویہ ہمیں بیان نہیں کرتا، بلکہ یسوع کا صلیبی کام ہمیں بیان کرتا ہے۔ آپ کے کام آپ کو بیان نہیں کرتے، بلکہ یسوع نے اپنے صلیبی کام سے اور زندہ ہونے کے وسیلہ سے ہمیں نئی مخلوق کی پہچان بخشی ہے۔ مگر ایک حیران کن بات یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اگر ایسے ہوتا ہے تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ کا دل کرتا ہے صرف آئینے میں دیکھیں اور وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کون ہیں۔ مگر میرا یہ مطلب نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آئینے میں دیکھیں گے، جیسا یعقوب بھی کہتا ہے کہ اگر آپ آئینے میں دیر تک دیکھیں گے اور کافی غور سے آئینے میں دیکھتے رہیں گے تو آپ اپنے رویے میں فرق دیکھیں گے، آپ کا رویہ بدل جائے گا، آپ کا طرز زندگی اور آپ کے کام تبدیل ہو جائیں گے، اور بائبل اسے عمل تقدیس کہتی ہے۔ صرف آئینے میں مسلسل دیکھتے رہیں۔ دنیا اور مذہبی لوگ جلدی سے چاہتے ہیں کہ آپ کا رویہ بدل جائے، یہ کرنا چھوڑ دو، وہ کرنا چھوڑ دو۔ وہ آپ کو قانون دیں گے، آپ کو شریعت دیں گے، وہ مختلف طریقوں سے آپ کے رویے کو قابو کرنا چاہیں گے۔ مثلا 7 مراحل اس کے، 3 مراحل اس کے لیے۔ ان کا دھیان صرف آپ کے رویے پر رہتا ہے۔ یہ دنیاوی طریقہ ہے، یہ مذہبی طریقہ ہے، مگر خدا کا طریقہ فرق ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت وقت اس پر غور کرنے میں گزارنا ہے کہ ہم کون ہیں۔ آئینے میں دیکھتے جانا ہے، دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ۔ آئے آیت کو پڑھیں جو میری بات کی تصدیق کرے گی۔ پالوس کہتا ہے مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینے میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ ہمیں اس آیت کے حصے کرنے ہیں اور پھر حصہ بہ حصہ اسے سمجھنا ہے تاکہ ہم اس کے معنی سمجھ سکیں۔ وہ آیت کے آغاز یوں کرتا ہے مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے، یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ دوسرا کرنتھیوں 3 باب پر غور کریں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پولس یہاں پرانا عہد بامقابلہ نیا عہد پر بات کر رہا ہے۔ وہ شریعت کے حروف سے زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا تھا، نہ کہ روح کی قوت میں زندگی گزار رہا تھا جو نئے عہد کا طریقہ ہے۔ وہ یہ ہی تعلیم پہنچانا چاہ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آج تک جب یہودی خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو ان کے ذہنوں پر پردہ پڑا ہے۔ مگر اس کا اس بات سے کیا مطلب ہے؟ میں نے اس تعلیمی سلسلے میں پہلے بھی سکھایا، اور وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام مختلف طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تباہ کن طریقے سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ خدا کے کلام سے آپ کی اور میری سوچ سے بڑھ کر لوگوں کو دکھ اور نقصان ہوا ہے۔ اگر یہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں ہو یا غیر تربیت یافتہ لوگوں کے پاس ہو تو یہ خطرناک ہتھیار کی طرح ہے جو لوگوں کے ٹکڑے کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت لوگوں کے ساتھ روحانی بدفعلی بھی ہوئی، جیسے کہ مجرم اور سزا کے لائق ٹھہرانا، ماتحت رکھنا اور بہت کچھ۔ مگر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جب لوگ اسے پڑھتے ہیں تو انہوں نے ابھی تک اس بھید کو نہیں سمجھا۔ آپ کو یاد ہے ہم نے فریسیوں کے متعلق بات کی تھی۔ ان کا سارا علم، یعنی وہ صحیفوں میں تلاش کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ کلام کو صرف جاننے ہی سے زندگی مل جائے گی، یعنی صرف بائبل کے علم سے، مگر وہ بھید کو نہ سمجھے۔ وہ بھید کیا ہے؟ وہ یسوع ہے۔ پس ان کے ذہنوں پر پردہ تھا۔ ان کے پاس علم تو تھا، وہ کلام کے حوالے بھی دے سکتے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کس کے متعلق ہے۔ وہ کلام کا پیغام نہیں جانتے تھے، لہٰذا وہ اندھوں کے اندھے رہنما تھے۔ وہ دوسروں کی رہنمائی کر رہے تھے اور سب گڑھے میں گر رہے تھے۔ مگر پولس کہتا ہے جب کوئی خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ یسوع کے متعلق ہے، اور اس طرح پرانے عہد کی اکتا دینے والی کتابوں میں بھی زندگی آ جاتی ہے۔ مثلاً کئی لوگ ایک سال میں پوری بائبل پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں
اور پھر اخبار کی کتاب کو وہ بہت مشکل سے پڑھتے ہیں۔ یہ بڑا اکتا دینے والا کام ہوتا ہے جب بائبل کے 3 باب پڑھنے کا عہد کیا ہو اور آپ نے 2 دن سے بائبل نہ پڑھی ہو، اور آپ صبح اٹھیں اور آپ نے اخبار کے 9 باب پڑھنے ہوں، اور پھر آپ پڑھنا شروع کریں، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سب کو وہ الگ کرے۔ آپ سوچیں گے اس دنیا میں یہ سب کس کی ابھی اس بات کی اور بہت آیات باقی ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی اور 8 باب باقی ہیں، مگر کسی طرح پڑھنا ہے، کیونکہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ مگر جب آپ سمجھ جائیں گے کہ یسوع ان سب کا موضوع ہے، تو پھر اخبار کی کتاب آپ کے لیے بائبل کی نہایت قیمتی کتاب ہوگی۔ پردہ اٹھ جائے گا کیونکہ یہ سب خداوند کے متعلق ہے۔ پس جو خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا۔ اب چونکہ ہم خداوند کی طرف پھر گئے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ یسوع کے متعلق ہے، لہٰذا اب جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو ہم بے نقاب چہروں سے پڑھتے ہیں۔ خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینے میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو ہم یسوع کو اپنی راست بازی کے طور پر دیکھتے ہیں، اور ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے سب گناہ صلیب پر اٹھا لیے۔ ہم اسے اس طرح دیکھتے ہیں جس نے کامل طور پر خداوند کی شریعت کو پورا کیا ہے۔ اسی لیے خدا نے شریعت کو قائم رہنے نہ دیا، اور خداوند خاموش نہ رہ پایا۔ اس نے آسمان کھول دیا اور فرمایا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور آپ یسوع کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ آئینے میں خود کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ یسوع کو دیکھ رہے ہیں، مگر یہ آپ ہیں، کیونکہ آپ یسوع میں ہیں۔ آپ کو اس کی سمجھ آئی؟ آپ مسیح میں ہیں، اور یہ آئینے میں دیکھنے کی مانند ہے۔ آپ صرف خود کو آئینے میں دیکھ سکتے ہیں، مگر آپ خود کو نئی مخلوق کے طور پر دیکھیں، خداوند کا جلال منعکس کریں۔ در حقیقت میں ایسا ہی ہوں۔ جب خدا نے یسوع سے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس میں کوئی گناہ نہیں، وہ در حقیقت مجھے ایسا کہہ رہا ہے۔ میں خود کو آئینے میں دیکھ رہا ہوں، اور جب اس بات کا تجربہ ہمیں ہوگا جو اس تعلیمی سلسلے کا مقصد ہے، تو پھر ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جائیں گے۔ کس کے وسیلے؟ جسم کے، شریعت کے، بلکہ خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے۔ پاک روح یہ تبدیلی لے کر آتا ہے، مگر ہم تب تک وہ نہیں بن پائیں گے جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے کہ ہم کون ہیں۔ اور ہم اگلے حصے میں عملی مسیحی زندگی پر غور کریں گے جو ہمارے رویے کے متعلق ہے۔ یہ کس طرح سے ہماری لوگوں سے گفتگو، چال چلن، ہمارا لوگوں سے تعلق، ہمارا طرز زندگی، ہمارے فیصلے اور ہماری ہر ایک چیز بدل دے گی۔ لیکن اگر ہم کاموں کی تبدیلی سے اس کا آغاز کریں گے تو پھر یہ مذہب ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ابھی رویے کو بھول جائیں، کیونکہ یہ اہم نہیں۔ مجھے پتا ہے رویہ بدل جائے گا، مگر پہلے اس بات کو سمجھیں کہ ہم کون ہیں۔ صرف آئینے میں دیکھتے جائیں جب تک خداوند کا جلال نہ دیکھیں۔ جیسے ہی آپ خداوند کا جلال دیکھیں گے، یسوع کو دیکھیں گے، تو خدا کے روح سے اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جائیں گے۔ یہ خدا کا تبدیل کرنے کا طریقہ ہے، اور اسی کو صورت کا بدلنا کہتے ہیں۔ آمین۔